السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور امید ہے واجد صاحب نے ہمارے اس پروگرام کو فیس بک پہ بھی لائیو دے دیا ہوگا. اگر نہیں دیا ہوگا تو پھر آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے. پروگرام ہے جی کیجول لائف، کیجول ٹاک. اچھا لائف بھی کیجول ہی ہوتی ہے ویسے. اچھا نام کے حوالے سے نا جی میں بات کروں گا. ابھی پہلے میں تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ وہی ہیں حسب معمول کرنل اشفاق صاحب، جینٹل مین سیریز کے بانی خالق، اور ان کی کتابیں اردو میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابیں ماشاءاللہ. بھٹی صاحب جی سیکنڈ ٹو کمانڈ، جو ہمارے ساتھ یہاں تھے، آج کل فل ان کمانڈ ہیں. عرفان بھٹی صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے اس وقت کے انچارج بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، FM کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. اکرام سلیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جن کے ہم ویسے ہی فین ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں گے فین تو یہ فین پہ شعر سنا دیں گے. اچھا نام جو ہے، جیسے ابھی میں کیجول لائف کہہ گیا اس کو، اور یہ تھا کیجول ٹاک. جب اس پروگرام کا نام رکھا جا رہا تھا تو بڑی گفتگو ہوئی کہ جی اس کا نام یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اچھا مختلف لوگوں نے اس کا نام جو ہے تجویز بھی کی ہے. اچھا میں نے کہا کہ یہ اس طرح کے پروگرام ہے جس کا نام ویلیاں دی بیٹھک ہو سکتا ہے. تو کہا کہ نہیں یار ہم اتنے ویلے بھی نہیں ہیں، تو یہ نام جو ہے زیادہ بہتر ہے. سلیری صاحب نے بھی ایک آدھ نام کی تجویز کیا جو میرے ذہن میں نہیں ہے. کرنل صاحب نے کہا کہ یار اس میں اللہ رسول کا نام ضرور ہونا چاہیے، ورنہ یہ محفل جو ہے ابلیس کی محفل ہوگی. تو میں نے کہا جی یہ ہے ہی ایسا ہی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوں گے تو وہاں اللہ رسول کا نام آ ہی جائے. بے شک. تو کرنل صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ کوئی اچھا کرنل صاحب کے بارے میں، سوری میں نہیں کہتا کہ یہ داستان گو ہیں، بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. معمولی سی بات ہوگی مزے، لیکن اس کو اتنی مزیدار کر کے بیان کا. ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی، میں نے کہا یہ تصویر کر لو جی. میں تقریباً انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کے قریب اس کی بات کی اس تصویر کے اوپر کہ یہ تصویر جو ہے یہ قائد اعظم کے مزار کی ہے، اور یہ مشرف صاحب کا دور تھا اور میں ISPR میں تھا تو اس وقت یہ ہوا. سو انٹرسٹنگ تو مجھے لگا کہ یار اس کے اوپر تو پورا ایک صفحہ جو ہے وہ اخبار کا چھپ سکتا ہے فیچر. انہوں نے بتایا یہ ہو چکا ہے. وہ جنگ والوں نے اس کے اوپر فرنٹ پیج پہ اس کو تصویر کو شائع کیا، جو میں نے ہیلی کاپٹر سے جا کے اتاری تھی. اچھا قائد اعظم کے مزار کی تصویر بڑی خوبصورت وہ آئی. تو وہ جب چھپ گئی تو اس کے بعد نا وہ ایک بہت بڑا اسی تصویر کو فریم کرا کے، جس کے پیچھے میورل ٹائپ تھی وہ، جس کے پیچھے لائٹ تھی جی، وہ انہوں نے دی، اور وہ میرے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے وہ تصویر جو ہے. یہ اس کی بات سے یاد آیا کہ میں ایک دفعہ مشتاق یوسفی صاحب سے ملنے گیا جی، کراچی میں. کوئی بریگیڈیئر اسماعیل تھے یہاں، انہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی، تو اس کتاب میں ان کا کہیں ذکر تھا. تو انہوں نے کتابیں مجھے بھیجیں کہ یہ ایک مشتاق یوسفی صاحب کو دے دو، ایک فلاں کو، ایک فلاں. تو میں ان سے مل گیا تو میں اپنی کتاب بھی لے گیا، جنٹلمین بسم اللہ. جی. اچھا دیکھیں جب مصنف کتاب دیکھتا ہے نا وہ ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. صحیح. اس نے اس کو دیکھا تھا کیا کہ یوسفی صاحب نے مشتاق یوسفی صاحب، ان کا یہ اس کا 16واں ایڈیشن ہے. اس وقت 16th ایڈیشن تھا، ابھی تو اس کی 28 ایڈیشن آ گئی، تو اس وقت 16 کیا اس کے 16 ایڈیشن چھپ چکے. جی. میں کہ ہاں سر 16 چھپ گئے. کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کتاب کو بیچنے کے لیے؟ میں سر میں کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف لکھتا ہوں. یہ کتاب بیچنا اور چھاپنا اور بیچنا یہ سارا میرا پبلشر کرتا ہے. وہ پبلشر اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ اس کا کوئی اشتہار ہی دے دو اخبارات میں. تو اس نے کہا اخبار کے اشتہار پڑھ کے کوئی نہیں کتاب خریدتا. کتاب لوگ جو ہے نا وہ بک سیلر کے پاس جا کے پہلے اس کا خوب اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، اینڈ اف دے فیل کنوینس تو پھر وہ خریدتے ہیں کتاب. تو اس نے کوئی اشتہار شائع نہیں. جی. حالانکہ یوسف صاحب کا نام بڑا تھا جی. ہاں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو پہلی کتاب تھی جی، خاکم بدہن تھی، جی جی، وہ 1941 میں آئی تھی. اچھا اچھا. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میری پہلی کتاب 1941 میں آئی تھی، اور اب تک اس کے 10 ایڈیشن شائع ہوئے.
اور آپ نے کب لکھنا شروع کیا تھا؟ میں نے انہیں ہنستے ہوئے بتایا کہ سر آپ کے 40 سال کے بعد 1980 میں میری پہلی کتاب آئی تھی جن کا نام بسم اللہ. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کے 16 ایڈیشن چھپ گئے. اچھا ان کے یہاں نا ایک تصویر لگی ہوئی تھی پینٹنگ جی, اس میں نا کوئی خچروں کی تصویریں تھیں, تو میں نے وہ خچروں میں بات شروع کر دی اور کوئی 20-25 منٹ تک میں خچروں پہ بات کرتا. تو وہ جب گفتگو ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کی کتاب بکتی کیوں ہے, آپ خچروں پہ اتنی دلچسپ. اچھا انہوں نے بڑے وہ سنتے رہے غور سے. میں نے فوج کے حوالے سے بات کی کہ فوج بھی خچریں جو ہے نا یہ بہت کام آتی ہیں جی, مطلب ہے کہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جہاں کے اندر گاڑیاں نہیں جا سکتی جی جی, وہاں پر جو ایک گن ہوتی ہے نا جی, اس کو ڈس اسمبل کر کے اور اس کے مختلف پارٹس جو ہے نا وہ خچروں کے اوپر لاتے جاتے ہیں جی. تو جو اس کا دایاں پہیہ ہوتا ہے وہ ایک خچر پہ ہوتا ہے, بایاں پہیہ اس کے ایک پہ ہوتا ہے بیلنس. اور تو جب ان کو آرڈر ملتا ہے نا ڈپلائے جی, وہ حکم تو ہے وہ تو جی پی او کے لیے ہوتا ہے, گن پوزیشن آفیسر کے لیے, لیکن گدے بھی صحیح سمجھتے ہیں. لیکن وہ خچریں جو ہے نا وہ اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ جاتی ہیں, تو وہ اسی ترتیب سے جا کے کھڑی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بیرل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آگے ہوتی ہے, اور جس کے اوپر دایاں پہیہ ہوتا ہے وہ دائیں طرف کھڑی ہوتی ہے, اور بائیں پہیہ جس کی طرح ہوتا ہے بائیں پہیہ وہ بائیں کھڑی ہوتی ہے, اور جو برج بلاک ہے جو اس کے پچھلے والا حصہ تھا وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو وہ جو اتارنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اس کو اتار لیں. اس طرح کی بات کہنے لگے یار میں سمجھ گیا آپ جو جس طرح سے بیان کرتے ہیں خچروں کے بارے میں آپ نے 20-25 منٹ کی گفتگو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ your observation is very keen, you are a keen observer. کسی بھی کہانی کا جو مین سمجھو کہ انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ تو اس کی آبزرویشن ہی ہوتی ہے, کیونکہ کہانی وہی اچھی یعنی اچھی کہانی کے بعد جو ریالٹی سے نکلی ہوئی ہوتی ہے نا, اور اس میں اسی طرح سے جو ڈیٹیل ہوتی ہے. باہر کے جتنے بھی کہانیاں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت تفصیل سے جو ہے بات. اچھا مجھے یاد آیا جی اپنے ایک عزیز ملک صاحب ہوتے تھے, کارواں ان کی کتاب ہے, بہت ہی خوبصورت لکھی, وہ آپ نے مجھے دی تھی. ہاں, اور ابو الاسر حفیظ جلندری نے بیک کے اوپر ان کی کتاب پہ لکھا ہے کہ بہت سے کم لوگوں کو شاعری میں اس طرح کے لفظ دستیاب ہوتے ہیں جس طرح یہ نثر لکھتے ہیں, مطلب شاعروں کی شاعری سے بھی بہتر نثر ہیں. اچھا ان سے ہماری بہت یاد اللہ تھی. میں اور نوید ظفر صاحب جو ہیں, اکثر نوید ظفر صاحب مجھے لیتے, پھر جا کے عزیز ملک صاحب کو وہ لیتے, اور ہم جا کے ادھر ہاتھی چوک پہ ایک کلفی والا ہوتا تھا اس سے بیٹھ کے جو ہے وہ کلفی کھاتے اور گپ کرتے اور پھر گھومتے. اتوار کو عام طور پہ کتابوں کی دکانوں پہ. تو مجھے وہ عزیز ملک صاحب ایک دن ان کے والد صاحب کے بارے میں بات کرنے لگے. نوید ظفر صاحب کے والد تھے یوسف ظفر صاحب, اور وہ میرا جی کے ہم اثر تھے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جی کے استاد ہوں, ویسے بھی ان کو استاد یوسف ظفر کہا جاتا ہے نا, کہ انہوں نے کچھ بڑے شاعروں کو بھی اصلاح دی تھی. تو میرا جی نے ایک نظم ان سے ادھار مانگ کے اپنے ہاتھ کام کیا. سر یہاں پہ میرا جی کی تھوڑی بتا دیں. اچھا میرا جی جو ہے وہ کے بارے میں کیونکہ لوگ دوسری میرا جی نہ سمجھنا شروع کر. میرا جی ہاں اسے میں جی نہیں کہتا, اسے جیو کہتا ہوں. میرا جی جو ہے اردو, ہاں وہ ان کی اردو مشہور ہے. میرا جی اردو کے ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے جدید شاعری کا آغاز کیا, بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اور بالکل یہ جو پاکستان بننے سے پہلے جو ترقی پسند ادب شروع ہوا تو اس میں میرا جی آئے جنہوں نے فری بلینک ورس اور فری شاعری اور آزاد نظمیں اور اس طرح کی شاعری, لیکن کمال لکھا انہوں نے. لیکن ایک مرتبہ یہ یوسف ظفر کی ایک نظم تھی کوئی, تو میرا جی نے کہا کہ یہ آپ نے شامل نہیں کی کتاب میں. تو کہنے لگا کہ مجھے یار اچھی نہیں لگی, یہ کیا ہے عجیب سی ہے. کہنے لگا اگر آپ دیں تو میں اپنی کتاب میں شامل کر دوں. اتنا بڑا شاعر, لیکن یوسف ظفر ہے نا. اچھا انہوں نے جو ہے اس کو وہ کر لے. تو وہ بتانے لگے عزیز ملک صاحب کہ شام دا ویلا سی, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਝੋਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ.
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਸਕਟ ਪਾਈ हुई, काले रंग के कपड़े पाए हुए, सिर पे एक टोपी। यार उसने इतनी डिटेल बताई, इतनी यूसुफ जफर साहब की डिटेल बताई, बहुत अच्छा, बड़ी डिटेल, मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या बताया। आखिरी जुमला कमाल था, कुछ हाफजा कम नहीं कर रहा, नहीं तो होता। अच्छा सर, लोगों की ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, हमारे जो इस प्रोग्राम के हवाले से भी एक ऑब्जर्वेशन आई पिछली एपिसोड की कि वो कप्स जो थे वो डिफरेंट टाइप के रखे हुए थे, तो आज हमने कम से कम जी उसमें तो एक इख्तियार कर लिया कि सबके पास एक जैसे कप है। बल्कि शुक्रिया सामीन और नाज़रीन बारीकी से कि आप लोगों की वजह से हमें ज़रा अच्छे कप में चाय पीने को मिल रही है। जी सर। आप लेकिन मैं एक बात मैं छोटे से कर लूँ। जी जी ये जब पिछली दफ़ा इस प्रोग्राम का तारुफ कराया भट्टी साहब ने, जी तो उन्होंने कहा कि वो खाने के दौरान जो गुफ्तगू होती थी, जी उससे मैं इंस्पायर होके मैं सोचता था कि इस बात को कहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये गुफ्तगू तो यहाँ ले आए, तो वो खाना किधर चला गया? असल और में वो उन्होंने कमरा भी करण साहब का था। कहा- वो गुफ्तगू होती थी करण साहब के रूम में उस पे स्लैरी साहब ने कहा था कि वो खाने पी होती थी, ये पीने भी नहीं, खाने का भी इंतजाम ये- तो होना ये- चाहिए। आप अजीज मलिक साहब की बात कर रहे थे और वो किताब कारवान आपने मुझे दी थी, उसके दिबाचे में बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई है जो मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लिखा। मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि मेरे और अजीज़ मलिक के ताल्लुक़ को समझने के लिए एक लतीफ़ा सुनिए। और वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि पुल पे लोग खड़े हुए थे और एक बच्चा नीचे दरिया गया में पानी या नहर में गिर गया पानी में, और लोग मतलब दुहाइयाँ दे रहे थे, और अचानक एक सरदार जी जो थे वो उन्होंने छलांग लगाई और वो गए और बच्चे को पकड़ा और बाहर ले आए। तो लोग बड़े खुश हुए और वाह वाह सरदार वाह वाह जी, सरदार जी आपने बच्चे की जान बचाई, और तो क्या जज्बा था आपके। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं बात दसांगा, पहले मैंने दसो मैंने धक्का किने दिता है। तो उन्होंने कहा कि ये लतीफ़ा सुनाने के बाद हाँ, लतीफ़ा सुनाने के बाद मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं वो सरदार हूँ और मुझे धक्का जो है वो अजीज़ मलिक साहब ने दिया था, और मैं एक धक्के से मेरी आंखें खुल गईं, और अजीज़ मलिक खुद क्या चीज़ होगा कि जिसकी सारी उम्र जो है वो धक्के खाते हुए गुजरी है। अच्छा, वो यहाँ रहते थे जी पिंडी में, एक जो रेलवे स्टेशन से सड़क आती है यहाँ ऊपर से जरा सी जाती है, फिर रेलवे को मुड़ जाती है, कोने के ऊपर एक गेटेड सी कम्युनिटी है, 5-7-10 घर हैं, कोई गेट लगा हुआ है। ठीक। अच्छा, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में था तो मुझे अजीज़ मलिक साहब को एक मरतबा टेलीविज़न ले जाना था, तो मैं उनके आया वहाँ। अच्छा, मैं सिर्फ पता था कि यहाँ रहते हैं, तो उनका जो बड़ा सा गेट एक लगा हुआ था, उस कम्युनिटी गेट जो होता है, बाहर एक छोटा सा दुकान थी। तो मैंने उससे पूछा कि अजीज़ मलिक साहब यहीं रहते हैं कहीं? उसने मुझे नीचे से ऊपर देखा, कहने लगे खैर है। मैंने कहा जी वो मलिक साहब को मैं टीवी से आया हूँ, तो मैंने उनको टीवी ले जाना है, पीटीवी लेके जाना। अच्छा, मैं तो मलिक साहब ने बड़ा शरीफ आदमी समझता मुझे नहीं समझ आई कि ये जो है टेलीविजन वालों को वो बंदा क्या समझ रहा था। मतलब शुरू में मीडिया की रिप्यूट हाँ, नहीं वो तो था ही, पीटीवी था, मतलब इतना शरीफ तरीन हाँ, चैनल, तब भी वो उसको जो है अगर कोई अजीज़ मलिक साहब। अच्छा, एक बात जी मलिक साहब का जिक्र आ गया है, अजीज़ मलिक साहब के जो नाना थे ना जी, उन्होंने पंजाबी में कुरान पाक का पहला तर्जमा किया। अच्छा माशाल्लाह, वाह। हाँ जी। और मौलवी सईद साहब के भी बड़े वो दोस्त थे। मौलवी सईद साहब जो कि पाकिस्तान टाइम के एडिटर भी रहे, और बहुत ही खूबसूरत किताबें, 2-3 किताबें उनकी आई, और शानदार, अंग्रेज़ी भी आला लिखते थे और उर्दू भी आला लिखते। अच्छा, वो जो तर्जमा उन्होंने किया वो उन्होंने छापा, किसी इदारे ने छाप दिया उसका, और मुझे उन्होंने वो दिया है अभी भी मेरे पास, वो तर्जमा जो था पंजाबी में। अच्छा, बाद में पता चला कि किसी सखी ने कमाल किया कि मलिक साहब को कराची बुलाया और कहा कि ये सारा तर्जमा आपने पढ़ना है पंजाबी में। अच्छा, रिकॉर्ड किया उसको ऑडियो में रिकॉर्ड किया, फिर उसको तर्जमे के साथ उसकी कैसेट्स बनाई, और वो दस्तयाब थी जब तक तो शालेमार और इस तरह के इदारे थे और कैसेट का दौर था। बाद में जो है वो
بس نظر ہو گئیں. میں نے کوشش کی اس کو ڈیجیٹائز کر کے جو ہے, اور بڑے مزے کی پنجابی پڑھی ہے انہوں نے جو ہے. اصل میں پنجابی تو ہے زبان ہی بولنے کی ہے نا جی, لکھنے پڑھنے کی تو ہے نہیں, لیکن انہوں نے اتنا اچھے لہجے میں, اور وہیں رہے, پتہ نہیں مہینہ رہے, 2 رہے, 3 رہے, اور وہیں کمرے میں سوڑیوں میں سو جاتے, وہیں جاگ جاتے, وہیں اس کو, اور بڑا اعلیٰ کام کر گئے ملک صاحب جی. کیا بات. پنجابی کو لکھنا اور پڑھنا بڑا مشکل کام جی. ایک دفعہ اظہر نیاز صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا یہیں ایف ایم ریڈیو پہ. انہوں نے کہا کہ جو مختلف شاعر ہیں نا, ان کا کلام آپ پڑھ کے سنایا کریں گے. تو وہ باقی جو تھے نا وہ تو ہم نے کر لیے, جو اردو کے جتنے تھے. پھر آئی اپنا انور مسعود صاحب کی باری. تو وہ ہے میلہ اکھیاں دا, جو ان کی پنجابی کی ہے, وہ میلہ اکھیاں دا. تو وہ میں نے الحمدللہ کہ وہ میں نے پڑھی. اج کی بقائیے دس تیرا کی خیال ہے, میں کی خیال دساں میری کی مجال ہے. تو وہ الحمدللہ کہ بڑا اچھا رہا پروگرام, اور اظہر نیاز صاحب کو بڑی حیرت ہوئی. ہاں اچھا, میں نے پوچھا آپ کا, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید کراچی کی ہیں, یہ لاہور نکلے. آپ نے کیا پان سے اندازہ لگایا تھا؟ اور سر لاہور کا بھی وہ ایریا جو لاہور نیلا گنبد اور انارکلی, یہ علاقہ پرانا صحیح لاہور. اصل میں جو لاہور ہے نا وہ تو لوہاری گیٹ, باٹی گیٹ اور انارکلی, پرانی انارکلی جہاں آج کل فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے, یہ اصل لاہور ہے. اور یہ جو بعد میں بنے ہیں گلبرگ وغیرہ, یہ تو اس کی ایکسٹینشن ہے لاہور کی. اب تو سر گجرانوالہ سے تھوڑا سا آگے نکلے لاہور شروع ہوتا ہے, اور کہاں پہنچ گئے اب تو بہت. اور یہ آج کی بات آپ بتا رہے ہیں, مگر کتنے سال پہلے پطرس بخاری نے اس وقت بھی یہی کہا تھا لاہور کے جغرافیہ میں کہ لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی ہے. لاہور ہی ہے. وہ ایک آنندی ایک افسانہ ہے نا, وہ اسی اس طرح کے موضوع پہ ہی ہے, اور لگتا ہے وہ لاہور کو دیکھ کر لکھا گیا تھا. اچھا, سلیری صاحب جی پنجابی زبردست سناتے ہیں, پڑھتے ہیں. وہ اصل ہے بھی پنجابی نا پیور. وہ سارے پنجابی نہیں جی, لیکن یہ کمال صرف سلیری صاحب کو ہے. اور میں نے بڑی خواہش کی کسی مرتبہ کہ کچھ کلام مختلف شاعروں کا پنجابی میں سلیری صاحب سے کہا جائے کہ ہمیں ریکارڈ کروائیں, تاکہ اس کو اویلیبل کیا. کوئی نظم سنائیں جی پنجابی کی. ابھی شاید فوری طور پہ ایسے ہی شعر ہے نا. آپ نے ایک سرپرائز کوسچن, یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کیجول ٹاگ ہے تو ہم نے کہا کہ مجھے کہنا, مجھے 5-7 شعر یاد ہے. آپ کی بات کر رہے تھے نا پنجابی کہ انہوں نے منظوم ترجمہ کیا. ایک اور بہت بڑا نام ہے, اور وہ ایک شعر چپک کے رہ گیا میرے حافظے کے ساتھ, پیر فضل گجراتی جی. اور انور مسعود صاحب بھی ان کو استاد مانتے ہیں, اور بہت بڑا کلیات ہے ان کا. نعتیں بھی انہوں نے کہیں, غزلیں, پنجابی غزل خاص طور پہ. عام طور پہ پنجابی شاعری کا یہ وہ ہے کہ وہ اور طرح کے فارمیٹ میں ہیں, مگر پراپر جو غزل کا فارمیٹ ہے اس میں انہوں نے شاعری کی. تو وہ اب ذرا وہ ایک شعر تھا کہ میں آپ ہنیرے دے وچ راتی, میں آپ ہنیرے دے وچ راتی, سگویں یار دے, میں آپ تصور دے وچ راتی, میں آپ تصور دے وچ راتی, سگویں یار دے نقش اتار لینا ہے. ایویں لوگ ہنیرے دے وچ آکھن کھچی کسے دی نہیں تصویر جاندے. کیا کہنے ہیں, میں آپ تصور دے وچ راتی, سگویں یار دے نقش اتار لینا ہے. ایویں لوگ ہنیرے دے وچ آکھن کھچی کسے دی نہیں تصویر جاندی. اچھا, اب یہ اب بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں پنجابی کے کہ چونکہ ہم پنجابی بولتے بولتے اردو کے ساتھ اتنی مکس ہو گئی ہے کہ بہت مطلب سگویں لفظ جو ہے, ہاں جی, ہو بہو, اچھا, یعنی میں ہو بہو جو ہے وہ تصور میں یا نقش اتار لیتا ہوں. اب انہی کا یعنی پنجابی کا جو سب سے بڑا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہور کسے دا دوش نہ مائی, پتراں تیری چادر لائی. کہ پنجابی ہمارے ہاں عموماً بولنے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے
کہ شاید ہم اپنے بچوں کو دوسری زبان اردو سکھا دیں یا انگلش سکھا دیں، مگر میرے ساتھ پنجابی کا جو سب سے بڑا جو ایک خوشگوار پہلو وہ یہ تھا، وہ میری والدہ تھیں. میری والدہ جو تھیں وہ پنجابی زبان کی جو کتابیں تھیں وہ بہت زیادہ پڑھتی تھیں. اچھا. اور خاص طور پہ جو اس زمانے میں یعنی قرآن کے بعد جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اسلام کی کتابیں، تو وہ بھی بیشتر پنجابی میں ہوتی تھیں. تو اس میں ہمارے گھر میں جو پنجابی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا. اور اکرام محمدی سیرت کی ایک کتاب اب بھی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے. میری والدہ حیات نہیں ہے، مگر وہ کتاب انہوں نے پڑھ کے اس کے جو کاغذ کے وہ جو کونے ہیں وہ گھس چکے ہیں. اچھا. اور وہ سیرت کی کتاب ہے اور سیرت شعروں میں ہے، پنجابی شعروں میں ہے. اچھا. اب انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ دینا ہوتا تھا تو وہ پنجابی کا وہ شعر سناتی تھی. اچھا. یعنی وہ یہ ان کا ایک جو ہے اکرام محمدی. رائٹر کون تھے کوئی یاد آپ کو؟ رائٹر مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. نور نامہ، پھر وہ ایک ہوتا تھا غالباً کچی روٹی کے پکی روٹی، پھر گلشن رنگیلا، تو مراج نامہ، تو اس طرح کی. پکی روٹی تو اردو میں ہے. اچھا پکی روٹی اردو میں ہے. اچھا پکی روٹی اردو میں. اب مجھے چونکہ بہت عرصہ ہو گیا، مطلب یہ کتابیں تھیں گھر میں. ہاں یہ کتابیں گھر میں تھیں، تو اس وجہ سے پھر جو ہے پھر میرے بھائی نے آگے جب کالج میں گئے تو وہ بھی پنجابی پڑھتے تھے، تو ان کی وہ جو پھلکاری ان کے نصاب میں شامل تھی، تو اس کو ہم پڑھتے تھے. پھر ظاہر پنجابی بولتے تھے. پھر وارث شاہ کی ہیر کے ساتھ جو ہے ہمارا اس لیے کہ ہمارے قریب ہی ان کا مزار تھا. اس کا ہیر کا کہ وارث شاہ کا؟ وارث شاہ کا. اچھا میں نے ہاں. اور وہاں پہ جو عرس ہوتا تھا ہر سال، تو وہاں پہ مقابلے ہوتے تھے، تو اس کو وہ کہتے تھے ہیر خانی. اچھا. تو وہ ہیر خانی کے مقابلے ہوتے ہیں. ویسے تو قرآن خانی ہوتی ہے، مگر وہ انہوں نے بہرحال وہ ایک پہلو خانی تو ہاں وہ پڑھنے سے. سیف الملوک کا بھی ہے ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پوٹھوہار میں بڑا یہ کہ وہ لوگ جو ہے نا میاں محمد بخش کا کلام پڑھتے ہیں بڑے خوشلانی کے ساتھ. جی میں یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ان کی پنجابی بہت مشکل تھی، حالانکہ ہمارے قریب تھے، مگر جو مجھے سب سے آسان اور خوبصورت جو سمجھ میں آنے والی چیز تھی وہ میاں محمد بخش کی شاعری لگی، جو عام افراد کو جو ہے نا اس کے دل کو اپیل کرتی ہے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے کوئی پانڈا پرنا، اور شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا. یعنی کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے کہ آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا، رو کوے ہن رو محمد جے روے تے منا. یعنی رس الگ ہو جاتا ہے، اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے، ایسے جیسے انسان کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر سے الگ ہو جاتی ہے. میاں محمد بخش تو جناب میں تو ان کو پوئٹ آف ریالٹی کہتا ہوں. خواب و خیالوں کی باتیں نہیں کی انہوں نے، مفوق الفطرت چیزوں کی باتیں نہیں، بلکہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ہماری روزمرہ زندگی کی، اسی میں سے انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں. اور ہمارے ہاں پوٹھوہار میں خاص طور پہ تعلیم کا تو بڑا ہی برا حال ہے. ابھی کچھ بہتری آئی ہے اس میں، لیکن میاں محمد بخش جو ہے نا وہ ایک استاد کی حیثیت سے لوگ ان کو جو ان کے سکھائے ہوئے شعروں میں جو چیزیں ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں لوگ اسی کے اوپر. پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جی کچھ لوگ، اور میسج کیا ہے نعیم شاہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا جی فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، غالباً کرنل صاحب کی گفتگو اور خچروں سے ان کو ایک خراج دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے، کہ وہ فوج تو فوج، وہ کہتے ہیں سائیں تو سائیں، اس کا سائیں فوج تو فوج کے خچر بھی ہے وہ بھی ڈسپلن ہوتے ہیں بھائی. بہت فوج زندہ آباد جی. ہیں اچھا پھر ثاقب صاحب ہاں ٹریننگ ثاقب صاحب ہیں، محمود صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. بھائی فیس بک پر اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو ایس ایم ایس کر سکتا ہے. ایس ایم ایس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن فوج فیس بک کے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں میسج کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ فون نمبر ہو اور اس پہ ایس ایم ایس آتا ہے، وہاں جو ہے وہ آپ میسج کر سکتے ہیں. وہ میسج ہمارے پاس آ جائے گا واجد صاحب. اور یہ نعیم شاہ صاحب جو ہے یہ ہمارے بڑے پرانے لسنر ہیں،
بلکہ ویور ہیں کیونکہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اور یہ ریاض سعودی عرب میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء وہاں اللہ سے یہ ہاں ریگولر یاد آیا کہ بالکل ہمارے ریگولر پروگرامز اور یہ اپنی تجاویز بھی بھیجیں اس حوالے ہاں سے. کوئی یہ بھی ہاں کوئی چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں کہ جی جس طرح آپ کی تجاویز کی وجہ سے ہم نے کب بدل لیے، ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی بدلنے میں کامیاب ہو جائیں، ہے نا. اور بہتری ہر چیز میں اصل میں جو ہوتی ہے نا جی گنجائش باقی رہتی ہے. بالکل. ٹاپ از آلویز ویکنڈ. دیکھو اینی اتنی آپ زیادہ اجازت نہ لوگوں کو دے ہے نا وہ کہیں بندے بدلو. ویسے میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایک گیسٹ آپ دیکھیں نا جی بدل دیا نا. آج بھٹی صاحب نے کہا کہ کر دیں، اگلی مرتبہ کہیں گے جی سلیری صاحب سے کہتے ہیں، ہے نا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے بدل ہوگا. ہاں ادب کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے. کنل صاحب یہ سوچ رہے ہو؟ وہ پچھلی دفعہ ذکر آیا تھا ان کا، آپ نے ذکر کیا تھا میجر ضمیر جعفری کا کہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا. وہ آپ کے جو استاد تھے مالک صاحب ان کے مقابلے میں، تو وہ مجھے اپنے کاغذات میں اس کا وہ ایک مل گیا. اچھا جی. تو اس کی تفصیل میں لے کے آیا ہوں پلیز. زبردست. کہ یہ 1951 کی بات ہے. 1951 میں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور معافی ضمیر ان کی ایک کتاب ہے. ان میں انہوں نے انتخابی منشور کے عنوان سے ایک نظم لکھی کہ خوشا اے ووٹرو میں بھی ایک منشور لایا ہوں، تمناؤں کی بھوری بیریوں پر بور لایا ہوں، میں اپنے خود کشیدہ بھاپ پر آزاد لڑتا ہوں، اکیلا سارے استادوں سے بے استاد لڑتا ہوں، ہر ایک دل بند حاجت مند کو خرسند کر دوں گا، گلی کوچوں کی گندی نالیوں کو بند کر دوں گا، کروں گا اور بھی پتلی قبائیں نازنینوں کی، مدارس میں کی چھٹیاں 12 مہینوں کی، اچھا جی. روایات کساد و کاہلی چمکائی جائیں گی، جوان مردوں کی زلفیں پاؤں تک لٹکائی جائیں گی. کیا منشور ہے. یہ تو لیٹسٹ ہی لگ رہی ہے. حوالاتیں تو کچھ ہوں گی مگر تھانے نہیں ہوں گے، پریشانی کے اوپر یہ پریشانے. میرے ضمیر جعفری کا سب سے کمال یہ ہے جی کہ انہیں زبردست زبان پہ بڑا زبردست عبور حاصل تھا. جی یعنی جس کو کہتے ہیں نا، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم لکھنا چاہتے ہیں. جی تو میں ان کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار لکھنے سے پہلے پڑھنا سیکھو. جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو مطلب زبان کی باریکیاں، زبان کی نفاستیں جی اور زبان کا استعمال سمجھ میں آتا ہے. جی اور اس معاملے میں جو بانو قدسیہ ہیں جی وہ اتنے خوبصورت تشبیہات جی اور استعارے استعمال کرتی ہیں جی کہ وہ لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے بالکل. اور اس کے معنی کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. بس ان کی ایک کتاب ہے بانو قدسیہ کی، راجہ گد. نہیں راجہ گد تو بڑی فلسافیکل کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے ناول ہے یا افسانے ہیں؟ حاصل گھاٹ آیا تھا اس کے بعد. نہیں وہ بھی نہیں، پہلے ہاں کچھ ہے. اچھا پہلے. تو اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ شادی شدہ ہے، لیکن یہ کہ وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، جی اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے. جی تو وہ اس کی بے نیازیوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہے، جی اور وہ بیمار ہو کے وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہے. جی اچھا بالکل اسی طرح کی ایک کہانی جو ہے وہ آرتھر ہیلے کا ایک ناول ہے کہ فائنل ڈائگنوسس. اس میں بھی بالکل یہی کہانی ہے کہ ایک دولت مند آدمی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتی ہے. جی یہ دونوں کی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. جی تو جو ہسپتال میں داخل ہوتی ہے تو وہ بار بار جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے، دونوں کتابوں میں. جی تو وہ جو انگریزی کا ناول ہے وہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں ایک نرس اس کو پسند آ جاتی ہے. تو اچھا یہ ہر شاعر کو پسند آ جاتی ہے ہاں ہاسپٹل میں. یا تو وہ ایک دن ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ میری بیوی کب تک ٹھیک ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، جی تو باقی تو اللہ کو پتہ ہے یہ کب ٹھیک ہوگا. کہتا ہے میں کیا کروں؟
تو وہ انگلش ناول میں اس کو جواب دیتا ہے کہ ویل یو ہیو اے مورل اوبلیگیشن، مطلب ہے کہ تیرا اخلاقی فرض ہے کہ تم اس کا خیال رکھا کرو یہ. تو وہ کہتا ہے اس نرس کا میں کیا کروں؟ تو وہ ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ ویل یو نیور لیو ٹوائس. یعنی اس طرح کا جواب دیتا ہے گولڈمن. وہ کہتا ہے ڈاکٹر گیو می اے ڈیسیژن. تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ ویل جینٹل مین دیر آر مومنٹس ان ونس لائف وین یو آر ٹو واک alone اینڈ ٹیک یور اون ڈیسیژن. یہ بانو قدسیہ اس کو کس طرح سے بیان کرتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جب پرانی محبتوں سے ٹوٹ کر نئی محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس دودھ کی سی ہوتی ہے جسے دہی جمانے کے لیے رکھا جائے تو ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نہ دودھ ہوتا ہے نہ پانی، دہی ہوتی ہے. مطلب ہے اب یہ جو دودھ اور دہی کا یہ استعمال ہے یہ آپ نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا. تو میرے ضمیر جعفری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو لفظوں پر بڑا عبور حاصل ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک انگریزی نظم کا انہوں نے ترجمہ کیا جی، اور وہ خود لکھتے ہیں اس کے شروع میں کہ ایک انگریزی نظم سے کھینچا تانی میں نے کی ہے. ترجمے میں اتنے تجاوزات سے کام لیا ہے کہ یہ نظم میری تو نہیں ہے مگر یہ اس مصنف کی بھی نہیں ہے. رہنے میں نے اس کی بھی نہیں تھی. میں نے اتنے تصرفات کیے اس میں کہ یہ میری نہیں ہے تو اس مصنف کی بھی نہیں ہے. بڑی خوبصورت نظم ہے. کالج کے دنوں کی بات ہے یہ، خوش راتوں کی بارات ہے یہ، ڈیوڈ ٹرنر تھیچر تھامس ہر دنگ جیالے ہم جو لی، یہ دونوں ہمسن ہم جو لی، آوارہ گردوں کی ٹولی، ایک ہم جو لن پہ مرتے تھے، وہ جو کہتی یہ کرتے تھے، بس عشق کتابیں پڑھتے تھے. وہ مست نظر مس مرسی تھی، نسبت اس سے ہم درسی تھی، کالج کی راج دلاری تھی، کیا چنچل کتنی پیاری تھی، پازیبوں کی جھنکارن وہ اور لونگوں کی لشکارن وہ چانسلروں کو چانس نہ دے. ناری تھی مگر تر ناری تھی، ایک الڑ بلڑ گلڑ سی، مٹیار نہیں مٹیارن تھی، کچھ جاگی سی کچھ سوئی سی، ایک خواب نما بیداری تھی، مٹیارن موتی منکوں کی خوشبوؤں کی ہرکاری تھی، تبند تھی کوچا گرد مگر نسلن وہ نابازاری تھی، گردن تک کچھ کچھ یونانن نیچے سے جرمن ساری تھی، آکاش کی ایک پرلوک پری دھرتی پر آن پدھاری تھی، لچکی ہوئی گندم گوں سرسوں اور سرسوں بھی فوٹو ہاری تھی، اس روپ سروپ کی کیا گلاں من مرلی تھی چند تاری تھی، کن مندری کا خم ترکن سا کل قامت میں کندھاری تھی، ہالینڈ کے تازہ مکھن میں پھول گوبھی کی ترکاری تھی، ایک روز اچانک ڈوب گئی وہ راول جھیل کے پانی میں. مطلب ہے کہ یہ انگریزی سے انہوں نے ترجمہ کیا اور کچھ سے کچھ اس کو بنا دیا. بٹی صاحب یہ پٹواری کی تشبیہات آپ کے ہاں وہ اس لیے کہ وہ سید ضمیر جعفری جو ہیں وہ پٹوار سے تعلق تھا ان کا، اور مندرہ میں ان کا ہاں مزار جی ہے. بالکل. اچھا، جعفری صاحب کے بارے میں انعام الحق جاوید، ان کا ایک پروگرام ہوا جب ان کی وفات ہو گئی تو ایک ان کی یاد میں ایک پروگرام رکھا گیا اکیڈمی ادبیات میں. تو انعام الحق جاوید صاحب نے بھی وہاں بات کی. ایک بات ان کی بہت اچھا، وہ ریکارڈنگ ہے آڈیو میں کہیں کسی وقت، کوالٹی اچھی نہیں لیکن باتیں اس میں بہت اچھی ہیں. ٹکٹ بھی جاری کیا گیا تھا تو اس ٹکٹ کی بھی مہورت تھی اس وقت جو ضمیر جعفری صاحب پہ ٹکٹ جاری. اچھا، وہ انعام الحق جاوید صاحب کہنے لگے کہ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو ایک بڑا مزے کی بات ہوتی تھی. تو وہ ہم جاتے تو وہ بیل بجاتے تو ان کا جو تھا نا وہ آتا بننا، تو کہتے وہ آئیں وہ لے آؤ. اچھا، وہ جاتا اور پھر کہتے سنو وہ بھی لے آنا. اچھا، وہ جاتا چائے لے آتا اور ساتھ بسکٹ بھی لے آتا. پھر ڈرائیور کو بلاتے اور وہاں گئے تھے
وہ ہو گیا؟ کہتا جی نہیں. تو پھر اور کیا ہوا؟ اچھا چلو وہ کراؤ. اچھا جاوید صاحب نے کہا کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا, تو وہ بہت ہی ہر ان کے جو تھے ملازمین جو ان کے دفتر کے یا دوسرے لوگ تھے, وہ ان کے ہر اشارے کو سمجھتے تھے. وہ آئے وہ لے آؤ, اچھا وہ بھی لے آنا ہے نا, اور وہ کر رہے ہو, یوں تو نہیں ہوا, اچھا وہ ہو گیا ہے جی, وہ اچھا چلو آپ ادھر وہ کام ہو گیا. کہاں سر ہو گیا؟ سمجھ چینج کی, ہاں جو سمجھ تو وہ اچھا چلو آپ وہ کر آؤ. وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ مختصر بات کرتے تھے لیکن وہ میننگ فل ہوتی تھی, اور ان کے جتنے ایسوسیٹس ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے ان کی اس بات. اچھا میں کالج کے زمانے میں ہم نے ان کو بلایا مشاعرے میں, اور یہ چونکہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو یہ سامنے کرسی پہ بیٹھے. میں چونکہ ان کو لے کے آیا تھا تو اپنی جو بیاض تھی وہ انہوں نے میرے حوالے کر دی, اور میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے اشعار تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ یعنی وہ اپنی ہی چیزوں کو بہت زیادہ کاٹتے چھانٹتے رہتے تھے. اچھا یعنی وہ جو میں نے ان کی تحریر دیکھی ان کی بیاض کے اندر کہ انہوں نے ایک مصرع لکھا ہے, ایک لفظ کو کاٹ دیا ہے, اس کے اوپر لائن لگا دی ہے, اور اس کے اوپر ایک اور لفظ لکھ دیا ہے. پھر شاید کچھ وقت کے بعد ان کو یہ لگا کہ یہ بھی بہتر نہیں ہے, اس کو کاٹا اور پھر کوئی اور لگا دیا. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ وہ بھی کاٹ کے پھر پہلے والا لگا دیا. یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس حوالے سے اپنی مطلب مطمئن نہیں ہوتا. ہاں مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ چیزیں ایسا ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے. اقبال کی بھی جو ملتی ہیں تو اس نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ ہر نظم میں ایک آدھ کریکشن تو ملتی ہے ان کے ہاتھوں میں بھی, یعنی کہ پوری کی پوری نظمیں جو ہیں. اور میرے خیال میں یہ جیسے نا اس کو ذرا پالش کرو, ہمارے ساتھ کہا کرتے ایک جملہ بنایا کرتے نہیں تھوڑا پالش کرو, پھر اس کو کچھ اور اچھا کیا, پھر کہتے اور پالش کرو. تو یہ جو ہے پالش تو کبھی نہیں ختم ہوتی. وہ اس کا مختصر ایڈٹ آخر ایڈٹ کرتے کرتے قابل قبول صورتحال جو ہوتی ہے وہ اس وقت اس حد تک جو ہے آدمی جو ہے اس کو لے آتا ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں جو آتے ہیں لکھنے والے یا کچھ وہ سمجھے کہ نہیں ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ بھی بس سر وہ فائنل ہے, وہ فائنل ہے نا. کل کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ ریاض مجید صاحب کا. ہاں جی ریاض مجید. ہاں وہ کھوکر صاحب بتا رہے تھے کہ ریاض مجید صاحب لاہور فیصل آباد میں رفا کو غالباً انہوں نے جوائن کیا ہے, غالباً اردو ڈپارٹمنٹ یا اس طرح یا کسی ڈپارٹمنٹ کو. ان کا ایک لطیفہ کہہ لیں بڑا نیازی کے حوالے سے. اچھا وہ میں سناؤں. وہ ایک نوجوان کوئی ان کے پاس گیا, نیا نوجوان تھا, اور اس نے اپنی کوئی غزل یا اشعار ان کو سنائے تو انہوں نے کہا کہ اچھے ہیں, اور مطلب اس نوجوان کی جو ہے وہ تعریف کی. تو یہاں آ کے ہلکا ارباب ذوق میں اس نے وہ تنقیدی اجلاس میں وہ غزل پیش کر دی. تو یہاں تو وہ تنقید ہوئی کہ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا, اور پھر ان کے پاس گیا کہ جی آپ نے تو تعریف کی تھی تو جو ہے نا وہ آگے سے کہتے ہیں ماں پیو اگر پتر اپنے بچے نو خوبصورت کہہ دے تو پھر مان ہی نہیں لینا چاہیے. کل وہ عطا اللہ قاسمی سنا رہا تھا کسی پروگرام میں کہ منیر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہنے لگے کہ یار یہ ہوا کہ نا کل ہمارے گھر میں ایک سانپ آ گیا. اچھا. اور بہت ہی خوبصورت سانپ تھا, کیا کہنے, ایسا پن, ایسے رنگ, ایسا زبردست. لیکن وہ میری بیگم جو ہے اس نے ڈنڈا اٹھایا اور مار دیا. تو ریاض مجید صاحب بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے اس نے اس مار دیا کہ گھر میں ایک ہی کافی ہے. اب رومانی شاعر ہے تو سانپ بھی اس کو خوبصورت لگ رہا ہے, کیا کہنے جی. مجھے اس سے یاد آیا یہ بات خود مجھے میرا خیال ہے انور مسعود نے بتائی کہ انور مسعود, امجد اسلام امجد اور عطا اللہ قاسمی یہ کہیں سفر پہ کہیں اکٹھے جا رہے تھے. تو امجد اسلام امجد نے عطا اللہ قاسمی کو کہا کہ عطا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تو آنے والے وقت کا مشیر ہوگا. اچھا. تو ہی فیلٹ ویری ایلیویٹڈ کہ تو آنے والے وقت کا مشیر ہوگا. پھر انور صاحب کو کہتا ہے انور صاحب دیکھو کتنا پیڑا وقت آنا والا ہے. عطا اللہ قاسمی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا
جا رہا تھا کسی سفر نامے بھی لکھے نا جی جی تو وہ جو ہے میں کسی ملک میں سوچ رہا تھا کہ اچھا اس کے بارے میں یوں لکھوں گا جو اتنے میں میرے ساتھ ایک لڑکی آ کے بیٹھ گئی تو اس نے اپنا سر جو تھا میرے کندھے پہ رکھ دیا تو میں نے اسے کہا بی بی میں تعالیٰ قاسمی ہوں مستنصر حسین. اچھا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ غالباً اسی سفر کی بات ہے جس میں امجد اسلام امجد اور ظاہر ہے سفر میں جب چلتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں پتہ تو وہی چلتا ہے. انہوں نے کہا غالباً یہ بات چل رہی تھی کہ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو کاٹ بھی دیں تو خون نہیں نکلتا. ٹھیک. تو کسی نے سوال پوچھا ہوگا تو انور مسعود صاحب نے کہا کہ ناخن اور بال. ٹھیک. تو منیر نیازی صاحب کہنے لگے انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. جیسے لالو کھیت والوں کے بارے میں سنا مشہور ہے کہ وہ گھر جا کے پتہ چلتا وہ چھری مارتی ہے. وہی خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. کیا بات ہے. یہ شعر جو ہے نا یہ وہ بابائے جمہوریت نصر اللہ عزیز نے جی ایک بڑے اہم موقع پہ پڑھا نصر اللہ خان صاحب جی کہ ہیں نصر اللہ خان سے نصر اللہ عزیز اور ہیں نوابزادہ جو نصر سیاست اللہ دونوں ہیں. نوابزادہ نصر اللہ نوابزادہ نصر اللہ جی ہے. نواب. کہ جب ہوا یہ کہ جب بھٹو صاحب آئے نا اس میں آئے تو بلوچستان میں ان کی اکثریت نہیں تھی تو وہاں کے گورنر تھے موسیٰ خان. جی انہوں نے اس اسمبلی کو توڑ دیا. جی تو کسی نے نصرت بھٹو سے سوال کیا جی کہ وہ بلوچستان کی اسمبلی کو کیوں توڑ دیا. کہیں گے اچھا کس نے توڑا ہے. ہاں تو اس پہ نوابزادہ نصر اللہ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چیٹ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. اچھا بھٹو صاحب کی گرفتاری کے ہونے کے چانسز تھے. جی وہ ساری رات جو ہے وہ ٹہلتے رہے کہ آئیں گے آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. صبح کسی نے شورش کاشمیری سے کہا کہ یار بھٹو نے رات بڑی مشکل گزاری. کیا خوبصورت ہاں جی کیا بات. اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح واہ واہ ہم نے تمام عمر گزاری ہے. گزاری واہ 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 کیا شورش ویسے کمال شاعر. کربلا اب بھی لہو رنگ چلی آتی ہے ہاں جی. دور حاضر کے یزیدوں سے ہے دو ہاں ہم نے بلا کیا شورش کو یار. اس کی شاعری اس کی کتابیں اس کے بعد میں مارکیٹ میں بھی کم نظر آتی ہیں اور لپیٹ دی گئیں. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ مشاعروں میں اس طرح نہیں جاتے تھے حالانکہ ان کی کلیات جو شاعری کی ہے اتنی موٹی ہے. 2-3 لوگوں کی کلیات جو ایک